بغداد شریف کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا۔ خلیفہ بغداد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی، جس میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے، باہر سے لوگ آئے، ان کو کارڈ دیا گیا، ان کو پاس دیا گیا اور ان کو اپنی مجلس میں خلیفہ بغداد نے بلایا۔ تو ایک بوڑھی خاتون کو معلوم چلا جو کہ غریب تھی، جس کے پاس نہ تو کوئی کارڈ بھیجا گیا تھا، نہ تو کوئی دعوت نامہ تھا۔ اس کو معلوم چلا کہ خلیفہ بغداد نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرایا ہے، تو وہ اس خلیفہ بغداد کے دروازے پر پہنچ گئی۔ جب پہنچی دروازے پر اندر جانے کے لیے اس نے دربان سے کہا، تو دربان نے اسے روک دیا اور کہنے لگا کیا دعوت نامہ ہے آپ کے پاس، کوئی کارڈ ہے، کوئی پاس ہے؟ تو اس غریب عورت نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو کوئی کارڈ نہیں ہے، کوئی دعوت نامہ نہیں ہے، میں تو بس آقا کا میلاد سننے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس دربان نے کہا نہیں، آپ اندر نہیں جا سکتی، کیونکہ یہاں پر وہی آ رہا ہے جس کے پاس کارڈ ہے، جس کے پاس دعوت نامہ ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کوئی دعوت نامہ نہیں ہے، لیکن حضور تو سب کے ہیں نا، حضور تو غریبوں کے بھی ہیں، امیروں کے بھی ہیں، اس میں دعوت نامے کی کیا ضرورت؟ آج میری آقا کا میلاد ہے، آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میں آئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے، اور امیری غریبی سے کیا لینا دینا، دعوت نامے سے کیا لینا دینا؟ ہم تمہارا کھانا نہیں کھائیں گے، تمہارے اور کوئی کام میں شریک نہیں ہوں گے، بس ہم حضور کا میلاد سنیں گے۔ دربان نے ایک بات نہیں مانی، پیٹ پہ لات مار دی، عورت زمین پہ گر گئی۔ ساتھ میں چھوٹی سی بچی تھی اس بچی نے اس کو اٹھایا، کہا ماں، غریبوں کا کوئی نہیں ہوتا ہے، غریبوں کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، ماں چلو ہم گھر پہ چلتے ہیں، ہم غریب ہیں نا، اسی لیے ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم اندر نہیں جا سکتے، یہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ، ان کو اندر جانے کی اجازت ہے، ماں ہم جیسے غریبوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو ہیں، بیٹی کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، پر بیٹی کہہ رہی ہے، ماں حوصلہ دے رہی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، ہم گھر پہ چلتے ہیں۔ گھر پہ چلنے کے بعد ہم ایک جگہ کو صاف کریں گے، صاف کرنے کے بعد وہاں ہم دونوں لوگ بیٹھ جائیں گے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک چھوٹی سی مجلس سجائیں گے جس میں ہم دونوں ہوں گے، ہم نبی کی نعتیں پڑھیں گے، تم سبحان اللہ کہنا۔ اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ کچا مکان ہے، کچے مکان کے اندر تھوڑی سی جگہ کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد لڑکی اور اس کی ماں ایک جگہ پر بیٹھ گئیں۔ لڑکی نبی کی نعتیں پڑھتی تو اس کی ماں سبحان اللہ کہتی، اس کی ماں نبی کی نعتیں پڑھتی، نبی کی باتیں کرتی تو اس لڑکی سبحان اللہ کہتی۔ ایسے ہی یہ پروگرام، یہ مجلس ان کی چلتی رہی، کافی رات گزر گئی۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا مجھے تازہ وضو کرنا ہے، جاؤ تھوڑا سا پانی لے کے آؤ۔ اس کی بیٹی گئی باہر جانے کے لیے، دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا چیخ مار کے واپس آتی ہے، ماں ادھر آؤ، دیکھو دیکھو کون آیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا ہم غریبوں کے گھر پھر اتنی رات میں کون آئے گا؟ اس کی بیٹی نے چیخ ماری، کہا ماں آؤ تو صحیح، دیکھو دروازے پہ کوئی آیا ہے۔ اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی، دروازے پہ دیکھا، اس کی بھی چیخ نکل گئی، کہنے لگی یا پیر پیرا، یا میر میرا، یا غوث اعظم، آپ اور ہمارے گھر پہ، ہمارے دروازے پر آنا تو بڑی بات ہے، لیکن پھر ہماری دہلیز کو چوم رہے ہیں، میں کچھ نہیں سمجھی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں تیری دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں، ارے ہم نے تو ابھی حسنین کے نانا کو ادھر آتے دیکھا گئے، ہم تیری دہلیز کو نہیں چوم رہے ہیں، ہم تو ان کے قدموں کے نشانوں کو چوم رہے ہیں جو ابھی تیری دہلیز سے گزر کے تیرے گھر کے اندر داخل ہوئے گئے۔ جیسے ہی اس ماں نے اتنی بات سنی، آنکھوں سے آنسو، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، گویا کہ وہ آنکھوں سے اشک نکل رہے تھے تو وہ باتیں کر رہے تھے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسانے محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ پتہ چلا کہ حضور کا ذکر جہاں بھی کرو، آپ دل سے کرو تو حضور سنتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کا میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔